تلاوت ہے کلام پاک سے مسجد کا آغاز فرمائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
ہم سب کے درمیان موجود تھے اور اس سال وہ اپنے مولا کے ساتھ جہاں ملے ہیں، ان کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو بھی ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے دفعہ سورۃ الفاتحہ ضرور دیجیے محمد والے محمد. آواز بلند سلوا. یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ادا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے. یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ادا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے. جب چاند محرم کا نظر آتا ہے ہم کو، سجتا ہے ادا خانہ تو یاد آتا ہے ہم کو. اس ماہ میں لوٹی گئی زہرا کی کمائی، تلوار محمد کے نواسے پہ چلائی. اس چاند نے صبح کو خبر جا کے سنائی، ویران مدینہ ہے، بسی کرب و بلا ہے. یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام ادا ہے. ضرور دیکھیے محمد والے محمد. جیسی صاحبان سے کہ وہ مسیح پانی کے لیے تشریف لائے. ضرور دیکھیے محمد والے محمد پر.
شاہد ہے ادائے میثم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے شاہد ہے ادائے میثم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے شاہد ہے ادائے میثم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے اور جب جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنی بدلی کا اعتراف کر کے آیا تو مولا نے اسے کس انعام سے نوازا یہ سماعت فرمائیے گا پیشانی غربت پر یہ کہہ رومال کو باندھا سرور نے پیشانی غربت یہ کہہ رومال کو باندھا سرور نے جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی جنت بھی فدا ہو جائے گی
نکلے ہر چکائے ہوئے باتی در خرم نکلے فرزند کمر پار کے باہم نکلے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے رات سے گریائے سہارا کی صدا آتی ہے دیکھیں قسمت ہمیں کس کشت میں لے جاتی ہے دنیا شہر صبح قبر شہر جائے انا پہلے تسلیم چکے مستصل باب سنا جو گئے قبر کے نزدیک عرض کی آیا ہے آجا رخصت کو بنا عرض کی آیا ہے آجا رخصت کو بنا یہ مکہ ہم سے اب ایسا ہے سمر چھوڑتا ہے آج حضرت کے نوازے سے وطن چھوڑتا ہے سے سب ہے کرو گے مجھے ملتا نہیں چین سے سب ہے کرو گے مجھے ملتا نہیں چین سب آفت میں پھنسا ہے نور العین دل ہوتا ہے جب لوگ حرم کرتے ہیں پین ننھے بچوں کو پھلا دے کے کدھر جائے حسین شہر میں چین نہ جنگل میں امان قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے مہینے سے اٹھا سر سے کھایا کوئی ساتھ کوئی دم چین نہ ہم نے پایا کوئی ساتھ کوئی دم چین نہ ہم نے پایا ماں کے ماتم میں رہے رنج سہے دکھ پایا یتیمی آیا ہم نے ہر طرح کے سکھ چرنے کوہن میں دیکھے شکر بھائی کے کلیجے کے لگن میں دیکھے شکر بھائی کے کلیجے کے لگن میں دیکھے بیاں کر کے جو تعبیر سے لیتے سر میں ملی قبر کے سرائی سری ہے انور آئی غربت سے یہ آواز حبیب دامن آئی غربت سے یہ آواز حبیب دامن تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پھسے کوئی سمجھانا میری گود کا پانا تجھ کو مدینے سے نکالا تجھ کو اے میرے کے صبح والے میرے سامنے شفیع میرے بے کس میرے مظلوم مسافر شفیع آئے ہیں گور غریب کے بجاور شفیع نہ رہا کوئی تیرا ناصر و یاور شفیع تو جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتا نکلتا ہوں میں تم نے یہ شہن کیا آپ نے رخصت کا سلام نکلے روتے ہوئے اس روزہ انور سیما کیسے زینب نے کیا روکے یہ اس وقت قیام قبر فرما کی مجھے لے چلو یا شاہ انا آپ ہم راہ چلے پر ہمیں کیوں کرے غربت سے پھر بھاگ پڑ کر آؤں جب وہ رخصت کے لیے جو گئی دکھ پائی جب قبر پہ اماں کی اداسی چھائی جب وہ رخصت کے لیے جو گئی دکھ پائی جب قبر پہ اماں کی اداسی چھائی آئے کیا یاد کیا بے کس کیا تنہائی آئے کیا یاد کیا بے کس کیا تنہائی لوگ غربت سے
اٹھی میں تو یہ آواز آئی ایک بار اور ادھر صبح کو آنا ساتھ شفیع کو بھی قبر پہ لانا ساتھ شفیع کو بھی قبر پہ لانا عرض کی میں نے اس آواز پہ بیٹی قربان میرے بھائی پہ کڑا بند ہے اماں جان اس سفر سے نہیں پھرنے کا امام تو جہاں اب یہ لڑکے ہیں صغیر اور ہیں تھوڑے سے جوان جن کے خط آئے ہیں وہ قوم جفا پیشہ ہے مارے جائیں گے مسافر یہ اندیشہ ہے ان کے پیغام چلے سوئے بقیہ سر میں آج عباس چلے اور قاسم مقبر رو لیے بھائی بہن روزے کے اندر جا کر آئے غربت سے یہ آواز و صدقے مادر صبر ہر حال میں شبیر تو پیارا کرنا اور سر خدا ساری سارا کا گوانا کرنا سر خدا ساری سارا کا گوانا کرنا اب بلاؤ ذرا عباس سے دلاور ہے کدھر اب بلاؤ ذرا عباس سے دلاور ہے کدھر وہ فدا ہے میرے پیارے پہ میں قربان اس پر نہ کہے غیر اسے کوئی وہ میرا ہے کسر نہ کہے غیر اسے کوئی وہ میرا ہے کسر یہ صدا سن کے بلا سر کو پکارے سر پر ابھی نہ ہمارے کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتی ہے اماں ذرا بھائی جوڑ کر ہاتھوں کو حاضر ہو بچے گا غم آئی آواز کے سہارا تیرے ہاتھوں کے نشان آئی آواز کے سہارا تیرے ہاتھوں کے نشان اپنے پیارے کے برابر تجھے کرتی ہوں میں پیار بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار کوئی غربت میں جو پڑھتا ہے مصیبت بیٹا کیجیو بھائی کی ہر طرح حفاظت بیٹا کر کے تسلیم چلے بات چلے کون مکان ایک کسی چہرے پہ تھی آنکھوں سے آنسو تھے رہا لوگ سر پیر کے طرح ہوئے گریا گنا پیچھے تابوت کے جس طرح سے ہو چورے پکار پیچھے تابوت کے جس طرح سے ہو چورے پکار اٹھا ہے سید سیدھا خدا کو سونپا اے مدینے کے شہر شاہ خدا کو سونپا اے مدینے کے شہر شاہ خدا کو سونپا جب پہلے سفر سید عالم نکلے ہمارے رہا محمد والے محمد کے صدقے میں ہماری شہادت کو قبول و منظور فرما میرے مولا اگر یہ امام حسین علیہ السلام کی یہ جو مجالس جہاں جہاں بھی برپا کی جا رہی ہیں پروردگار ان سب کی اللہ تعالیٰ نے امام حسین سربراہ کی حفاظت فرما ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما پروردگار حاضرین مجلس اور باقیان مجلس کی تمام تر کی حاجات کو بتا اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما ہمارے مرحومین کو ہمیں حسین کے صدقے پروردگار ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین درود بر محمد و محمد
کے اسے شفائے کاملہ کر دیں۔ حضرات گزشتہ برسوں کی طرح اس برس بھی اس عشرہ محرم الحرام سے علامہ ذوالفقار حسین نقوی صاحب کے ساتھ خطاب فرمائیں گے۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ میں تمام گزار ہوں حجت الاسلام پروفیسر علامہ سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب کے طرف سے کہ وہ آئے اور مومنین سے خطاب فرمائیں۔ ضرور بھیجیے محمد والے محمد۔ مالک الاملاکی مبدع الافلاکی مستقبل الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين لا يذكره صراط المستصرخين لا يضربه في الحق الملحين الأعظم للصالحين موقف للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المستلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو
أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو مؤمن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن الذين نستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صلوات. نريد اللہ فرماتا ہے ہمارا ارادہ ہے ان نمونہ کہ ہم احسان کریں الذین نستضعفوا ہم ان پر احسان کریں جنہیں زمین پر رہنے والوں نے کمزور سمجھ لیا. اور جنہیں کمزور دنیا والوں نے سمجھ لیا ہے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ہم انہی کو امام بنائیں گے انہی کو وارث بنائیں گے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور سنو ہم انہی کو پورے ارض پر پوری زمین پر زمین کے ایک جز یا ٹکڑے پر نہیں ہم نے پوری زمین پر مکمل اور کامل اقتدار عطا کریں گے. قرآن مجید کا 28واں سورہ سورہ مبارک صدر 5ویں اور 6ٹھی آیات واقعی ہدایات اور ان آیات کے تحت اس اشر محرم کے گفتگو کا موضوع قرآن اور امام مہدی علیہ السلام ہے. سب متفق ہیں کہ کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس اللہ کا کلام ہے جو اللہ کلام کا خادم ہے. قرآن مجید دنیا کی عام کتابوں جیسا نہیں ہے. قرآن مجید سابقہ الہامی صحیفوں سابقہ الہامی کتابوں جیسا نہیں ہے. جب قرآن دنیا والوں کی کتابوں جیسی کتاب نہیں تو جس رسول کے قلب پر یہ قرآن نازل ہوا وہ تم جیسا کیسے ہو. اور قرآن مجید کی ہر آیت اپنے مقام پر خود دعویٰ بھی ہے اور خود دلیل بھی ہے.
اگر کوئی جملہ خود دعویٰ بھی ہو اور خود دلیل بھی ہو تو اس کے لیے اصطلاح ہے تضع الشیء ببینۃ و برہان، یعنی ایسا دعویٰ ہے یہ کہ اس دعوے کی صداقت کے لیے، اس دعوے کی سچائی کے لیے باہر سے خارجی طور پر کسی دلیل کو لانے کی ضرورت نہیں، یہ لفظ خود دلیل ہے۔ قرآن مجید کا، قرآن کریم کا ایک ظاہر ہے اور ایک قرآن کریم کا باطن ہے، پھر اس باطن کا باطن ہے، جس باطن کا یہ باطن ہے اس باطن کے 7 پردے ہیں اور ہر پردے کے 70 معنی ہیں۔ قرآن مجید کہ ہر آیت اپنے دامن میں سینکڑوں ہزاروں معانی رکھتی ہے، صرف ایک معنی نہیں ہے، متعدد معنی، متعدد مطالب۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن قرار سے نکلا ہے، جس کی معنی پڑھنا، اور لفظ قرآن قرار سے نکل کر مبالغے کا سیکھا ہے۔ بر وزن فعلان، قرآن اس کا وزن ہے فعلان، قرآن اس کا وزن ہے رحمان، کیونکہ قرآن اس کا وزن رحمان، رحمان اس کا وزن قرآن، رحمان کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، قرآن کے معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن ایک عجیب بات ہے، قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ پھر دوسرا دوہرا رہا ہوں، قرآن مجید بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور بہت کم سمجھنے والی کتاب ہے۔ سمجھ میں بہت کم آتی ہے اور پڑھی بہت زیادہ جاتی ہے۔ قرآن مجید کی 3 صورتیں بنیادی ہیں۔ ایک بنیادی صورت قرآن مجید کی، ہر آیت کی ایک بنیادی صورت ہے سورۃ تنزیل، نزول سے۔ قرآن مجید کی آیتوں کی دوسری صورت ہے سورۃ تعبیر، سورۃ تنزیل، سورۃ تعبیر، اور تیسری صورت ہے قرآن مجید کی ہر آیت تیسری صورت ہے سورۃ تنزیل، سورۃ تنزیل، سورۃ تعبیر اور سورۃ تمثیل۔ سورۃ تنزیل تو وہ ہے، ایسی صورت ہے کہ جو عام اور محکم آیت ہو، اور اس عام اور محکم آیت میں جو عربی کے الفاظ ہیں، لغت کے اعتبار سے ان کے معنی کر کے، ان کا ترجمہ کر کے، لغت کے اعتبار سے، عربی قواعد و اصول کے اعتبار سے ان کا ترجمہ کر کے ان عربی لفظوں کو اپنی زبان میں سمجھ لیا جائے، یہ سورت قرآن مجید کی سورۃ تنزیل۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارجعوا مع الراکعین، یعنی اس کے لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو یہ سورۃ تنزیل ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کا ترجمہ کرتے ہیں لفظی طور پر عام اور محکم آئے، سمجھ میں آ جائے گا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ہے سورۃ تنزیل۔ اور سورۃ تعبیر کیا؟ قرآن مجید کا تیسرا سورہ سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران کی 7ویں آیت۔
اللہ نے بتایا کہ قرآن مجید کی صورت تعبیر کیا ہے. ارشاد ہوا والذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے فرمایا رسول ہم نے تم پر یہ کتاب قرآن مجید نازل فرمائی. اے رسول منہ آیات و محکمات، رسول اس قرآن میں ایک تو محکم آیتیں ہیں، محکمات ان ام الکتاب، اور یہ محکم آیتیں جو ہیں یہی کتاب کی ام ہے، کتاب کی اصل ہے، قرآن کی بنیاد ہے. ان ام الکتاب وأخر متشابہات، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری بنیادیں میں قرآن کی آیتوں کی متشابہات، محکمات ہو جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، متشابہات ہو کہ جو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے، متعدد کے ترجمے ہوں، متعدد کے معنی ہوں، اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ متشابہ آیتوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے محکم آیت ہے تو تعبیر ان کی آسان ہے، عام ہے، لیکن متشابہ آیتیں وہ تو ام الکتاب ہے. متشابہ آیتوں کے لیے آیت آ کے بڑی اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اللہ فرماتا ہے کہ جن کے اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے. زیغ یہی صیغہ آیا مؤنث میں، تو خواتین کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فقط قلوبکما، تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے، تم دونوں کے تو دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اللہ فرماتا ہے جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھاپن ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھاپن ہے، وہ قرآن کی متشابہ آیتوں کو اپناتے ہیں تاکہ فتنہ اور فساد پھیلا سکے. بس ابتغاء تعبیر اور اس کی خود تعبیر کرتے ہیں، متشابہ کی خود تعبیر کرتے ہیں. اب اللہ نے دو لوگ فیصلہ کیا، ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اللہ فرماتا ہے سنو آیات متشابہات کی تعبیر کو إِلَّا اللَّهُ، یہ تو اللہ جانتا ہے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور راسخون فی العلم جانتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے جب قرآن مجید قلب ختمی مرتبہ پر نازل ہوا، صبح تھا، اس میں گول دائرے والی آیتیں نازل نہیں ہوئی. یہ جو میم جو آیتوں کے درمیان آ جاتا ہے یہ نازل نہیں ہوا. یہ جو سوال جیم لام الف تو بعد میں اعراب اور یہ علامتیں لگائی گئی. یہ جیم کا مطلب ہے کہ رک جاؤ تو بہتر ہے، کوئی کا مطلب ہے کہ رک جانا لازم ہے، میم کا مطلب ہے رک جانا ضروری ہے. اب نیتیں دیکھیں، میم اور کوئی اور لام الف لگانے والوں کی نیتوں کا اندازہ لگائیں کہ جب یہ آیت آئی وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، تو اِلَّا اللَّهُ کے بعد قرآن میں میم لگا دیا، بس رک جاؤ. کیا مطلب میم لگانے کا مطلب یہ سنو مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، سنو قرآن کی متشابہ آیتوں کی تعبیر کو میم لگانے کا مطلب یہ إِلَّا اللَّهُ، صرف اللہ جانتا ہے. میم لگا کے وہ رک جاؤ. حالانکہ
بھی جانتا ہے اور پھر عطف کا واو ہے مر راسخون فی العلم، اور راسخون فی العلم بھی آیات متشابہات کے معانی مفاہیم کو جانتے ہیں۔ اگر آیت میں یہ اللہ کے بعد راسخون فی العلم جمع ہے نا، راسخون فی العلم راسخ کی جمع، اگر راسخون فی العلم نہ ہوتا اور اللہ الا اللہ کے بعد سے پڑھتا ہوا راسخ فی العلم صرف راسخ رکھتا تو ایک مراد ہوتا ہے، اس راسخ فی العلم سے مراد رسول ہوتے، پھر میم نہ لگایا جاتا۔ اگر راسخ ہوتا تو میم نہ لگایا جاتا۔ اہل بیت کے بغض میں دنیا نے نعوذ باللہ رسول کو بھی جاہل بنا دیا، نعوذ باللہ کہ رسول بھی متشابہ آیتوں کا علم رکھتے، اور خواہش تو لوگوں کی ایک تھی کہ نعوذ باللہ رسول کو جاہل ثابت کیا جائے تاکہ جاہل کی جگہ جاہل کو بٹھا دیا جائے۔ تو یہی تھا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جانتا ہے متشابہ آیتوں اور راسخون فی العلم، یعنی یہ ہستیاں جانتی ہیں، یہ تو ہے متشابہ آیتیں۔ اور سورہ العنکبوت قرآن مجید 29واں سورہ اب محکم آیتوں کے لیے فرماتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ فرماتا ہے کہ آیات بینات، آیات بینات آیات محکمات کا دوسرا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے آیات محکمات اور آیات بینات کا علم کسے ہے؟ فی صدور الذین، ان سینوں میں ہے، اوتوا العلم، جو اوتوا العلم ہے۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ متشابہ آیتوں کا مطلب اور بینات اور محکم آیتوں کا ترجمہ اور مطلب صرف وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے، یا وہ جانتے ہیں جو اوتوا العلم ہے۔ اب کوئی بتائے یہ راسخون فی العلم، یہ اوتوا العلم کون ہے؟ اوتوا العلم اور راسخون فی العلم یہ ذیل میں لکھا ہوا ہے، راسخون فی العلم یہ ذیل میں لکھا ہوا ہے کہ اوتوا العلم اور راسخون وہ ہو سکتے ہیں جن کے علم میں تغیر اور زوال نہ ہو، اور جن کے علم میں آپس میں اختلاف نہ ہو۔ اب کوئی ہے جو اپنے پیشواؤں کو پیش کر سکے کہ جن کے پیشواؤں میں آپس میں اختلاف نہیں ہے، اور ہم پیش کر کے دکھائیں جو ہمارا اول کہتا ہے کوئی آخر کہتا ہے۔ صورت تعبیر وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے، جو اوتوا العلم۔ یہ کون ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 55واں سورہ الرحمن، یہ کون ہے اوتوا العلم؟ یہ کون ہے راسخون فی العلم؟ سورہ الرحمن کیا فرماتا ہے اللہ؟ الرحمن، الرحمن کے بعد فرمایا علم القرآن، علم القرآن کے بعد فرمایا خلق الانسان، یعنی اللہ نے بتایا کہ انسان خوب سمجھ لے، پہلے اللہ نے انہیں قرآن کی تعلیم دی، بعد میں تجھے پیدا کیا۔
رحمان وہ ہے جس نے پہلے انہیں تعلیم دی. اگر پہلے تعلیم نہ دیتا تو آیت ہوتی اب رحمان خلق الانسان. علم القرآن، علم القرآن بعد میں نہیں ہے. علم القرآن آیت میں مقدم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی پیدائش سے قبل اللہ نے ان ہستیوں کو قرآن کی تعلیم دے دی. یہ علم لدنی کے مالک ہے. یہ کون ہے؟ ہم کیسے پہچانے کہ یہ کون ہے؟ کہ جنہیں اللہ نے قرآن کی تعلیم دی پہلے، انسان کو بعد میں پیدا کیا. تو پیش کر سکتا ہے تو پیش کرے، اور نہ ہم پیش کرتے ہیں. یہ کون ہے جنہیں قرآن کی تعلیم پہلے دی بعد میں انسان کو پیدا کیا؟ یہ وہ ہے کہ کعبے میں رسول کے ہاتھوں پر آ کر کہتے ہیں قرآن سناؤں. بعد میں انسان کو خلق کیا، وہی تو یہ کہہ سکتے ہیں نا. ان کی تو دنیا میں سب سے پہلے کی بات ہے. وہی کہہ سکتے ہیں سورۃ ابراہیم سناؤں، یا رسول اللہ توریت سناؤں، یا رسول اللہ انجیل سناؤں، یا رسول اللہ وہ قرآن سناؤں جو اب تک آپ پہ نازل ہی نہیں ہوا. اللہ نے قرآن مجید کو دعوائز نہیں چھوڑا. صحف ابراہیمی وہ 2000 سال اللہ نے دعوائز نہیں چھوڑا. صحف ابراہیم کا ہر دور میں ایک نہ ایک وارث رکھا. 1500 سال تک توریت کا ایک نہ ایک وارث رکھا. توریت کو بغیر وارث کے نہیں چھوڑا. 500 سال انجیل کا ایک نہ ایک وارث رکھا. انجیل کو اللہ نے وارث نہیں چھوڑا. جب ختم ہو جانے والی شریعتوں کی کتابیں ان کو اللہ وارث نہیں چھوڑتا تو قیامت تک رہنے والی شریعت کو بغیر وارث کے کیسے چھوڑ سکتا؟ تو مولا ہے اور قرآن کے وارث کے اختتامی نام کا اعلان امام زمانہ ہے. اللہ نے وزیر میں فیصلہ تو کر دیا. اچھا کسی بھی محفل میں کسی بھی بازو میں 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. پہلی تو اس محفل کا پانی. سب سے پہلے اہم چیز اس محفل کا پانی. دوسری اہم چیز اس محفل کا خطیب. تیسری چیز ایک اور اہم ہے
کا موضوع دیکھیں مکمل ہو جائے گی بات. غدیر کے پانی کا نام اللہ ہے. دیکھیں کلمہ مکمل ہو جائے گا. جو کہتے ہیں کلمہ مکمل نہیں ہوتا, یوں سن لیں. غدیر کے پانی کا نام ہے لا الہ الا اللہ, حبیب کا نام ہے محمد رسول اللہ, موضوع ہے علی بن ولید. جوڑا تو پھر قیامت تک رہنے والی شریعت کے کیا وارث کو اللہ باقی نہیں رکھے گا؟ اسی لیے یہ ہمارے صرف بات نہیں ہے, آیت موجود ہے کہ یہ 12ویں امام وارث کے طور پر موجود ہے. معلوم آیت ہے سورہ رات, قرآن مجید کا 13واں سورہ اور سورہ رات کی آخری آیت. یقول الذین کفروا لست مرسلا, اللہ فرماتا ہے رسول اگر یہ کافر اور مشرک تجھے رسول نہیں مانتے تو رسول فکر نہ کر. ان کافر اور مشرکوں کے تجھے رسول ماننے یا نہ ماننے سے تیری رسالت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. قل کفی باللہ شہیدا, ان سے کہتے تم میری رسالت کی گواہی دو یا نہ دو, تمہاری گواہیوں سے فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے, ایک عنده ام الکتاب, دوسرا وہ جس کے پاس علم کتاب ہے وہ کافی ہے. اب دیکھیں یہاں آیت میں اگر اللہ وہ گواہی میرا رسول کی رسالت کی, اگر اللہ اپنی گواہی کے بعد کوئی خاص فضیلت حضرت علی کی رکھ دیتا, یہ جو خاص فضیلت ایسی ہوتی کہ سماج میں ذہن ہی صرف مولا علی کی طرف ہوتا, جو کہ آیت محدود ہو جاتی اس وقت تک کے لیے جب تک علی ظاہری طور پر دنیا میں تھے. اور بس رسول کی رسالت کے دو گواہ ہوتے, ایک اللہ اگر خاص فضیلت ہوتی تو دوسرے علی, لیکن اللہ نے وہ خاص فضیلت نہیں رکھی تاکہ آیت محدود نہ ہو. آیت میں وہ صفت رکھی جو قیامت تک جائے, من عنده علم الکتاب, رسول کے زمانے میں علی کل علم کتاب رکھنے والے, اور قیامت تک وہ رسول کی رسالت کا گواہ ہے جو 12واں امام کل علم کتاب رکھنے والا. ظہور فرمائیں گے تو روزہ رسول تک بھی آئیں گے, روزہ امام حسین علیہ السلام پہ بھی آئیں گے. آپ سمجھیے نا جملہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے روزے پر آ کر 12ویں امام اس انداز سے سلام کریں گے, السلام علیکم یا جدی الشان,
مان السلام علیکم یا حضرت الگ شان اے میرے پیاسے دادا، اے میرے پیاسے دادا، آپ پر میرا سلام ہو۔ جب 12ویں امام سلام کریں گے تو روزہ امام حسین علیہ السلام سے سلام کے جواب کی آواز اس انداز سے آئے گی، وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ اے میرے بیٹے میں تیرے عظیم لشکر کو دیکھ رہا ہوں، اگر تیرا یہ عظیم لشکر کربلا میں ہوتا تو میری بیٹی کے منہ پر تماچے نہ پڑتے۔ اگر یہ تیرا عظیم لشکر کربلا میں ہوتا تو میری بیٹی سکینہ کے منہ پر تماچے نہ پڑتے۔ پہلی محرم ہے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ آ گئی ہے اور اپنی پھوپھی سے کہہ رہی ہے، پھوپھی اماں اتنے سارے اداکار اگر کربلا میں ہوتے تو میرے گوشوارے نہ کرتے، میرے منہ پر تماچے نہ پڑتے۔ اجرکم اللہ 28 رجب آئی، امام حسین علیہ السلام مدینے سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، میں تو آپ کی آنکھوں کے لیے دوہرا رہا ہوں، جب مدینے سے چلنے کی تیاری امام حسین علیہ السلام نے کی، سب سے پہلے روضہ رسول پر آئے، اپنا آسمان کی طرف قدم کیا اور امام حسین نے حضرت کی بارگاہ میں کہا، اللہم بنت نبی ہے کہا، یا اللہ میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ وہ لوگ کی گالی ہوئی، یہ کہتے کہتے امام حسین پہ خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ نے حسین کو سینے سے لگایا اور میرے بیٹا اب تو بہت جلد میرے پاس آنے والا ہے۔ بس روضہ رسول سے اپنے بھائی حسن کی لحد پر گئے، سلام کیا۔ اب حضرت آپ جانتے ہیں اب کہاں گئے، اب جنت البقیع کی طرف بڑھ گئے۔ کس طرح گئے؟ رسول کے روضے پر قدموں سے گئے۔ امام حسین علیہ السلام رسول کے روضے پر قدموں سے گئے، بھائی کے روضے پر قدموں سے چل کر گئے۔ جب جنت البقیع گئے تو ماں کے روضے پر کیسے گئے؟ پیروں پہ چل کے نہیں گئے، پیروں پہ چل کے نہیں گئے، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے گئے۔ جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پاس جاتا ہے اور پکار کرتا، السلام علیکم یا اماں، اماں تیرا بیٹا آ گیا، اماں تیرا بیٹا آ گیا۔ ایک مرتبہ قبر صحرا سے آواز آئی، دردناک آواز آئی، وعلیکم السلام یا بنیا یا غریب الابشار، اے میرے پیاسے بیٹے مجھے بھی میرا سلام ہو۔ یہ امام حسین علیہ السلام ماں سے آخری مرتبہ رخصت ہونا ہے، جب اپنی ماں سے آخری مرتبہ رخصت ہوئے تو یہ کیفیت تھی۔ جب روز عاشور بہنوں سے آخری وقت رخصت ہوئے تو کیا کہہ رہے تھے؟ یا زینب یا یا سہیلۃ علیکم منی السلام، اجرکم اللہ۔ عباس علیہ السلام سے کہا،
بٹھا دیا گیا۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سوار ہونے کا وقت آیا۔ حضرت عباس نے آگے بڑھ کر چاروں طرف نظر ڈالی۔ حضرت عباس نے آگے بڑھ کر چاروں طرف نظر ڈالی، دیکھا۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ ایک مکان کی چھت پر چند بچے کھڑے ہیں۔ پکار کر عباس نے کہا بچوں اتر جاؤ، نبی زادی جا رہی ہے، بچوں اتر جاؤ۔ اس شام سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سوال کیا۔ حضرت عباس نے زانو کو خم کیا۔ حضرت علی اکبر نے محفل کا پردہ ہٹایا۔ عاصم نے نالین اٹھائے۔ امام حسین نے بہن کا ہاتھ پکڑ کر محفل میں سوار کیا۔ یہ مدینے کی سواری تھی۔ اس شام سے جناب زینب سوار ہوئی۔ اب آپ کو یاد دلاؤں کہ 11 محرم کو جناب زینب کیسے سوار ہوئی۔ ایک ایک بیوی کو زینب نے سوار کر دیا۔ جب سب بیویاں سوار ہو گئی اور حصہ سوار ہونے پر تیار نہ ہوئی تو جناب زینب نے حصہ سے مخاطب ہو کر کہا حصہ تجھے میرے حق کا واسطہ، مجھے میرے حق کا واسطہ، اب تم بھی سوار ہو جا، زینب تجھے بھی سوار کرے گی۔ حصہ کو زینب نے سوار کیا۔ جب جناب زینب اور